السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آج ہم یونٹ نمبر 15 کا لیکچر نمبر 8 ڈسکس کریں گے، اور اس کا جو مین ایس ایل او ٹاپک ہوگا وہ ہوگا وٹ از سیٹلائٹ، ایکسپلین اٹس ٹائپس. سیٹلائٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں. تو سیٹلائٹس کیا ہوتے ہیں، ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں. سب سے پہلے ڈیفینیشن: A satellite is any object that orbits the planet due to force of gravity. کسی پلانٹ کے گرد آربٹ میں موومنٹ کرنا، اور پیچھے جو کاز ہے نا اس کو موو کروانے کا جو کاز ہے وہ فورس آف گریوٹی ہے، وہ گریویٹیشنل فورس ہو. مینٹیننگ اے اسٹیبل پاتھ اراؤنڈ اٹ، اس کو ہم کہتے ہیں سیٹلائٹ. کوئی آبجیکٹ جو کسی پلانٹ کے گرد آربٹنگ کرتا ہے. اب دو ٹائپس ہیں سیٹلائٹ کی. دیر آر ٹو ٹائپس آف سیٹلائٹ. ایک ہوتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ اور ایک ہوتے ہیں نیچرل سیٹلائٹ. اب نیکسٹ جو ایس ایل او بیس کوشچن ہے وہ یہ ہے: ڈفرینشیٹ بٹوین نیچرل اینڈ آرٹیفیشل سیٹلائٹ. تو یہ آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، یہ فیڈرل بورڈ کے لیے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں. نیچرل سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے؟ A satellite which can naturally orbiting around the earth is called natural satellite. اچھا، اب وہ ارتھ کے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور پلانٹ کے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے ارتھ کی بات کی. اس کو ہم کہتے ہیں جو بائی نیچرلی، یعنی جو قدرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے کسی پلانٹ یا ارتھ کے اراؤنڈ ریوالو کر رہے ہیں. اب جو آرٹیفیشل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ A satellite which can mean made، جو کسی انسان نے بنایا ہے اور اس کو بھیجا ہے اور وہ آربٹ کر رہا ہے اراؤنڈ دی ارتھ یا پلانٹ، یعنی مین میڈ. اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل. پرپس کیا ہوتا ہے نیچرل سیٹلائٹ کا؟ ناٹ ڈیزائن اور کنٹرول بائی ہیومن، کیونکہ یہ نیچرلی ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، بائی نیچر یہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی خاص پرپس نہیں ہوتا اور نہ وہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے. لیکن جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں یہ مین میڈ ہوتے ہیں، ان کے خاص پرپز ہوتے ہیں فار کمیونیکیشن، ویدر مانیٹرنگ، سائنٹیفک ریسرچ، نیویگیشن، ارتھ آبزرویشن. تو یہ انسانوں نے بھیجے ہوئے ہیں ان مقاصد کے اصول کے. ایگزامپل کون کون سی ہیں؟ 6 آف میجر پلانٹس پوزیس نیچرل سیٹلائٹ، جن کو ہم مونس کہتے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 ہیں. جیسے ارتھ کا اپنا مون ہے، ایسے اور بھی پلانٹ ہیں جن کا اپنا ایک مون ہے. ٹھیک ہے، اور جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مینی ٹائپ سچ ایز جی پی ایس سیٹلائٹ جو پوزیشن بتاتے ہیں، کمیونیکیشن سیٹلائٹس، ویدر سیٹلائٹس. یہ سارے جو ہیں یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس. نیکسٹ ٹاپک ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ. اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے بارے میں. ڈیفینیشن وہی ہے: A satellite which can mean made orbiting around the earth is called artificial satellite. ہم یہاں پہ ہم ارتھ کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ لیں گے، ارتھ کے اراؤنڈ. جو ہسٹری اگر ہم اس کی ڈسکس کریں، دا فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ واز لانچ ان 1957
and since then thousands have been sent for various purposes: communication, military operations, scientific research. تو پہلا جو ہے وہ 1957 میں بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد ہزاروں میں بھیجے گئے. نوٹ امپورٹنٹ: these satellites orbit the earth without need of engine. یہ انجن کے بغیر جو ہے نا ارتھ کے اراؤنڈ آربٹنگ کا. سر یہ کیسے پاسبل؟ اور یہ پاسبل ہے ڈیو ٹو گریویٹیشنل فورس، گریویٹیشنل پل آف ارتھ. یہ ارتھ جو اور اس سیٹلائٹ کے درمیان گریویٹیشنل فورس ہوگی، وہ اس کو آربٹنگ کروا رہی ہے، وہ اس کو ریوالو کروا رہی ہے. گریویٹیشنل فورس ٹائپس کیا ہے؟ انجینئر ہیو ڈیولپ ڈفرنٹ ٹائپس آف سیٹلائٹ ایچ سرونگ اے اسپیسیفک پرپز آف مشن. جیسے سب سے پہلے جو ہے کمیونیکیشن سیٹلائٹ. دیز سیٹلائٹس آر یوز فار لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن تھرو ریڈیو فریکوینسی سگنل. یہ بچوں ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ میں ہم کون سی ویوز یوز کرتے ہیں یا کون سے سگنل یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ریڈیو فریکوینسی یوز کی جاتی ہے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن از مینلی ڈن تھرو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ. جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ یہ آگے ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. اب جیو اسٹیشنری، جیو کا مطلب ہوتا ہے ارتھ. جیو کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ ارتھ. اور اسٹیشنری کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹک، ایٹ ریسٹ. تو یہ ایسا سیٹلائٹ ہوتا ہے جو ارتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، ارتھ کے ریفرنس سے یہ اسٹیٹک ہوتا ہے، یعنی ارتھ کے کورسپونڈنگ اس کی ویلوسٹی زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A geostationary satellite has the same time period of revolution of Earth. یہ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. تو بچوں اس کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے 24 آور جو ارتھ کا ہے. اب ارتھ جو ہے اپنے ایکسس کے گرد 24 آورز میں ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے. تو جیو اسٹیشنری جو ہے نا سیٹلائٹ کی ارتھ کے اراؤنڈ 24 آور. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے لگتا ہے یہ ارتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹیٹک ہے کیونکہ دونوں کا ٹائم سیم. اٹ اپیئر، یہی کنسیپٹ ہے، اٹ اپیئر اسٹیشنری ود ریسپیکٹ ٹو ارتھ. اٹ لوکیٹ ایٹ اے ہائٹ آف 36,000 کلو میٹر. تو یہ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے. آپ سے ہائٹ پوچھی جا سکتی ہے. جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ جو ہے ارتھ کی سرفس سے کتنی ہائٹ پہ ہے؟ 3600 کلو میٹر above the earth surface, above ionosphere. ڈفرینٹ سفیر ہوتی ہیں ارتھ کے اوپر، تو یہ above the ionosphere ہوتی ہے. اور یہ کنسیپٹس ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر میں. A single satellite cannot cover the entire surface of Earth. Next MCQs: at least 3 geostationary satellites are required for 120 degree apart the complete Earth. یعنی وہ یہ کہتا ہے اگر آپ اس ڈایاگرام کو دیکھیں نا، ارتھ کو ایک سیٹلائٹ کمپلیٹ کور نہیں کر سکتا. ارتھ کو کور کرنے کے لیے کتنے سیٹلائٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ سر 3 کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایم سی کیوز بھی ہے. ٹھیک ہے. دا نمبر آف جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ وچ ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ کور ارتھ 3 ہے. اور ٹوٹل اگر ہم دیکھیں نا ارتھ سفیریکل اگر ہم مان لیں تو اس کا جو ٹوٹل اینگل ہوتا ہے نا وہ 60 ڈگری ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹ سفیر میں موومنٹ کرتے ہیں سرکل کی طرح. تو ٹوٹل کتنے ہیں سر؟ 3 ہیں. تو 360 ڈگری بائی 3 کریں تو یہ بچوں آتا ہے 120 ڈگری. یعنی جو ایک سیٹلائٹ ہے جیو اسٹیشنری
وہ کتنا کور کر رہا ہے؟ وہ 120 ڈگری کور کر رہا ہے حصہ ارتھ کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے ایم سی کیوز یاد رکھنا. 120 ڈگری ٹوٹل 360 ڈگری 3 ہے، تو یہ آپ کے پاس 120 ڈگری ہے. نیکسٹ ہے ویدر سیٹلائٹ. ویدر سیٹلائٹس اینڈ ادر انسٹرومنٹ are directed towards cameras earth atmosphere. They provide advanced warning about severe weather and great add to weather forecasting. یعنی ویدر کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں. نیویگیشن سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیویگیشن سیٹلائٹ ہیلپ ان ڈیٹرمائن دی پوزیشن آف گراؤنڈ بیس آبجیکٹ سچ ایز شیپ اسپیس کرافٹ اینڈ ایون آٹو موبائل اکوپمنٹ ود اسپیشل ریڈیو ریسیور. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ جی پی ایس آن کر لیتے ہیں، تو وہ نیویگیشن سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. دا یو ایس ایئر فورس آپریٹ دا نیوسٹار گلوبل پوزیشن سسٹم وچ کنسسٹ آف 24 سیٹلائٹ. ٹھیک ہے، یہ کتنے سیٹلائٹ رکھتا ہے؟ 24. ٹھیک ہے، اٹ کین پرووائڈ ایکوریٹ پوزیشن انفارمیشن رینجنگ فرام 100 میٹر ٹو لیس 1 سینٹی میٹر. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے نیویگیشن سیٹلائٹ کی جو رینج ہوتی ہے، یہ رینج آپ نے بچوں یاد رکھنی ہے. ایم سی کیوز اس میں عموماً زیادہ تر ایم سی کیوز ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹاپک آپ کا ایم سی کیوز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ. ملٹری سیٹلائٹ. ملٹری سیٹلائٹس آر سیملر ٹو کمیونیکیشن سیٹلائٹ بٹ دس سینڈ encrypted data which only special receiver can decode. Military surveillance satellite have higher resolution camera for imaging. ٹھیک ہے، ملٹری پرپز کے لیے سیٹلائٹ یوز. سائنٹیفک سیٹلائٹ. سائنٹیفک سیٹلائٹ کدھر یوز کیا جاتا ہے؟ دی سیٹلائٹ پرووائڈ ڈیٹا ٹو میپ ارتھ ڈیٹرمائن دی سائز شیپ آف ارتھ اینڈ اسٹڈی ڈائنامک آف اوشین ایٹماسفیئر. یعنی یہ سائنٹیفک سیٹلائٹ ریسرچ کے پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. دی سیٹلائٹ آلسو یوز فار آبزرو ڈسٹنس اسٹار سچ ایز ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ بیس ٹیلیسکوپ ناٹ افیکٹڈ ایٹماسفیئر کلیئر پکچر ڈیپ. یہ سائنٹیفک ریسرچ پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا، اس ٹاپک میں جو ایس ایل او بیس کوشچن ہے وہ نیکسٹ کیا ہے بچوں؟ جو ایس ایل او بیس کوشچن جو میں ہر ٹاپک میں لکھتا ہوں، یہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا. جب بھی اس ٹاپک میں کوشچن بنے گا تو وہ یہ مسٹ کوشچن پوچھے گا. ایکسپلین دی لانچنگ آف سیٹلائٹ. انتہائی امپورٹنٹ کوشچن کہ ہم سیٹلائٹ کو جب ہم لانچ کرتے ہیں تو کن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کن چیزوں کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہیں. لانچنگ آف اے سیٹلائٹ into orbit involve a complex and carefully planned process to ensure mission success. یعنی اس میں آپ نے بڑی چیزوں کو کیئر کرنا پڑتا ہے اور یہ کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ اپنے خاص آربٹ میں چلا جائے. یہ نہ ہو کہ آربٹ سے باہر چلا جائے، ارتھ کی سرفیس سے باہر چلا جائے یا واپس آ جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یہ واپس آ جاتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ارتھ کی فیلڈ سے باہر چلا جاتا ہے. تو اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ارتھ کے فیلڈ سے کب باہر جا سکتا ہے، کب واپس آ جا سکتا ہے، کب وہ اس کے اسپیسیفک آربٹ میں ریوالو کر سکتا ہے. A satellite is put into orbit by moving a high altitude and then accelerated into sufficiently high tangential speed with the help of spacecraft or rocket as shown in figure. تو ہم راکٹ کے تھرو سیٹلائٹ کو بھیجتے ہیں. اب اس میں یہ امپورٹنٹ ہے، if the speed is too low the satellite will back to earth. یہ پہلا کیس آپ سمجھ. اب ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر اگر ہم سپیڈ جو ہے وہ لو رکھتے ہیں تو کیا سیٹلائٹ اپنے مین اس کا جو ٹارگٹ ہوگا آربٹ اس میں چلا جائے گا؟ میں کہوں گا بالکل نہیں جائے گا. یہ ایسے ہی ہے اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آپ نے ایک بال کو پھینکنا ہے اور وہ اس پاتھ کو فالو کرے. اگر آپ لو سپیڈ کے ساتھ پھینکیں گے تو وہ واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے،
یعنی اگر یہ فار ایگزامپل ارتھ ہے نا، اور آپ کی اگر سپیڈ لو ہے، آپ جب راکٹ کے تھرو پھینکیں گے تو یہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اف دا نیکسٹ پوائنٹ، اف دا اسپیڈ از ٹو ہائی، اگر آپ اتنی زیادہ، دا سیٹلائٹ ول either move in elliptical orbit or it will escape out the earth gravity and never to return to its. یعنی اب ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر اگر ہم بہت زیادہ ہائی اسپیڈ رکھ دیتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں یہ آپ کا کیس نمبر 2 ہے، تو پھر یہ ہے کہ یا تو یہ ارتھ کی گریوٹی سے بھی باہر چلا جائے گا، یا یہ الپٹیکل آربٹ میں دو پاسبلٹی ہو سکتی ہیں. یعنی یہ اگر ارتھ ہے، یا تو یہ کچھ یوں ہوگا کہ ارتھ کی فیڈ سے ہی باہر چلا جائے گا، یا کچھ یوں ہوگا کہ یہ پھر الپٹیکل آربٹ میں، الپٹیکل آربٹ کہتے ہیں بیزوی، انڈے کی شیپ میں یہ ریوالو کرنا شروع کر دے، یا یہ آؤٹ سائڈ دا فیڈ چلا جائے گا اگر آپ ہائی سپیڈ دیتے ہیں. یہ کنڈیشن یاد رکھنی ہے، یعنی آپ ایک خاص سپیڈ سے بھی زیادہ بھیج دیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، سر اس کا مطلب ہے کوئی خاص سپیڈ ہوگی، اگر ہم اس خاص سپیڈ سے کم سپیڈ دیں گے وہ لو سپیڈ کنسیڈر ہوگی، اگر ہم اس خاص سپیڈ سے زیادہ دیں گے وہ ہائی ہوگی. بالکل بچے، وہ کوئی خاص سپیڈ ہے، اس سپیڈ کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے پراپر کیلکولیشن سے. وہ سائنٹسٹ جو بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ پراپر کیلکولیشن کرتے ہیں. نیکسٹ اسی کی بات اب کرنے لگا ہے. اف دا اسپیڈ از ایڈجسٹڈ، یعنی آپ پراپر ایڈجسٹ کرتے ہیں، اٹ ول موو ان اے سرکولر آربٹ. یہ امپورٹنٹ ہے فار ایور. اچھا، نہیں اس کا مطلب ہے سر سرکولر آربٹ میں اس کو ریوالو کرنا ہے. جی بچے، یہ کیس نمبر 3 ہے. تو یہ پیپر میں ایز ایم سی کیوز بھی آ جائے گا. ایم سی کیوز آئے گا کہ اگر ہماری سپیڈ لو ہو تو پاتھ کیا بنے گا، واپس آ جائے گا. تو واپس آئے گا تو ول بیک، یہ اسٹریٹ لائن پاتھ کہہ سکتے ہیں. واپس آنے کے یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹ لائن، یعنی اوپر جائے واپس آ جائے. ٹھیک ہے، یا ول بیک کا کنسپٹ. اس میں آپ کے پاس ایلپٹیکل کا آپشن آ سکتا ہے اگر وہ گریوٹی سے باہر نہیں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کے اگر آپ ہائی سپیڈ دیتے ہیں تو گریوٹی سے باہر کا آپشن نہ ہو تو وہ کہے گا الپٹیکل آربٹ بن سکتا ہے. اور اس میں کیا ہوگا کیس نمبر 3 میں، کون سا آربٹ؟ اگر آپ اسپیسیفک سپیڈ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو اس میں سرکولر. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا. Satellite are very typical put into circular, nearly circular, because such orbit required the least energy. Reason. اب اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ سرکولر آربٹ میں رکھنے کی سر وجہ کیا ہوتی ہے، تو بچوں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لیس انرجی چاہیے ہوتی ہے، کم انرجی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ جو پارٹ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ. اوکے بچوں، تو یہ کیس نمبر 1 کا، یہ کیس نمبر 1 کی فگر آپ نے بنانی ہے. فگر مسٹ بنی. اب اکثر بچے کہتے ہیں کہ سر کہاں لکھا ہوتا ہے کہ فگر بھی بنانی. بچے اگر آپ فل مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیچر کی ہدایات پر عمل کریں. جیسے ٹیچر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے. آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس بیمار ہوں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ میں بالکل 100% ٹھیک ہو جاؤں، ڈاکٹر آپ کو کچھ پریکاشن اور ہدایات دے گا نا، تو جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو پھر آپ ٹھیک ہوں گے نا. اگر آپ آدھا اس پہ عمل کرتے ہیں اور آدھا آپ اپنی بیچ میں منمانیاں کرتے ہیں تو وہ پھر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو وہ کبھی آپ بیمار ہوں گے، کبھی ٹیچر بھی آپ کو ایز اے ڈاکٹر کی طرح اس کی جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، جو وہ بات کرتا ہے، ایک ایک بات آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں،
تو یہ آپ کے پاس آج کا ٹاپک تھا. نیکسٹ ٹاپک میں ہم جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اس کا ریڈیس پڑھیں گے, اس کی ڈفرینٹ کیلکولیشن کریں گے. اوکے بچوں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.